الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا واللہ عزیز حکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ آج جمعۃ المبارکہ کا مبارک دن گزرا اور نماز مغرب کے بعد لیٹ ہونے کی وجہ ایک جگہ درس قرآن تھا، وہاں حاضر ہوئے تھے اور آپ کی بارگاہ میں تاخیر سے پہنچنے کی ہم معذرت طلب کرتے ہیں۔ شان صدیق اکبر میں نازل ہونے والی آیات بینات کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ درس قرآن در شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 12 دسمبر ہے، جمعہ کا دن ہے، اور آج مبارک لمحات میں ہم اپنے فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ سے محو گفتگو ہیں، سماعت کیجیے گا۔ جو میں نے کلام مجید کی مبارک آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی 40ویں آیت ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اس کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ آپ تمام ناظرین ہمارے فیس بک پہ آنے والے سننے والے توجہ کریں گے تو میں اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال لیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی یعنی صحابی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تسکین یعنی سکینہ نازل فرمایا اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب میں مالک کائنات نے سفر ہجرت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ آئیے اس کی کچھ اہم ترین باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ مزید فرمایا جب دونوں غار ثور میں تھے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے مشرکین کو دیکھ کر کے عرض کیا اگر ہمیں کوئی شخص اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا،
اس پر اپنے ساتھی سے فرمایا غم نہ کرو، گویا غم صدیق اکبر کو تھا، بے شک اللہ اپنی مدد و نصرت کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا سکینہ نازل کیا، تسکین نازل کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرشتے نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ فرشتوں نے کفار کے چہروں اور نگاہ کو آپ کی طرف سے دیکھنے سے پھیر دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنوں کا مکر پھیر کر ان کی مدد فرمائی، پھر میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اس نے کافروں کی بات یعنی شرک یا دعوت کفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کو نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات یعنی توحید یا دعوت اسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ الہی ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب آپ بیان سماعت کر رہے ہیں تو اس آیہ مبارکہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑی ہی فضیلت سے نوازا ہے۔ اور یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ صحابی کہہ کر کے جس ہستی کا ذکر ہوا ہے وہ بھی صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ذات والا صفات ہے، یعنی تمام صحابہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، ساری زندگی یہ ایمان پر قائم رہے، خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ صاحب ہی کے لفظ بتاتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو محبوب کا صحابی بنایا ہے۔ آگے چلیے، ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نے غار ثور میں رسول اللہ کا خاص الخاص قرب پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی، حضور اقدس کے بعد جن کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ یہی خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات جو ہے، ان کے حوالے سے سفر ہجرت ایک لمبا موضوع ہے۔ یہ جو غار ثور ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں آپ نے سفر کیا اس کی طرف پہلے تو یہ سماعت کریں کہ غار ثور کے سفر میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو پہلے ہی صدیق اکبر عتیق و اطہر کو بتا دیا تھا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ مالک کائنات ہمیں ہجرت کرنے کا ارشاد فرمائے گا۔ تو صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں لے کر کے ان کو اچھی غذا دے کر کے پالنا شروع کیا، اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کاشا نائب مبارکہ پر جلوہ گری فرماتے ہیں، اور حضور کی عادت کریمانہ تھی کہ روزانہ 2 مرتبہ صدیق اکبر عتیق و اطہر کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ آپ اس وقت میں کبھی بھی تشریف نہیں لائے کہ جو وقت یہ آج تشریف لائے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے تمام گھر والے جلوہ گر تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جان کائنات یہ سارے اپنے ہی ہیں، آپ دل کھول کر کے کلام کیجئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو راز کو فاش کرنے والا ہو۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور میں نے امانت مولا کائنات کے سپرد کر دی ہیں، اور جو امانت مولا علی کے پاس ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ آج رات میرے بستر پر آرام کریں گے، اور آرام کرنے کے بعد صبح کو اٹھیں گے، اور پھر یہ امانتیں جن جن کی ہیں وہ امانتیں ان کو دے کر کے پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ چل پڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم نے ساتھ لیا، لیکن عجیب بات ہے صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے ہی ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا صدیق یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا انداز ہے؟
تو پیارے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں سے حملہ کرے گا میں دائیں آ جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں سے حملہ کرے گا میں بائیں آ جاتا ہوں۔ تو حضور میں اس لیے یہ انداز اپنا رہا ہوں۔ چلتے چلاتے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکہ کو زخمی حالت میں پایا گیا تو صدیق اکبر پر قربان جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، آگے چلتے چلاتے غار سور آ گئی۔ غار سور پہ جب آپ پہنچے ہیں تو کہا حضور مہربانی کریں آپ باہر ٹھہرے ہیں، آپ اندر مت تشریف لائیے گا، پہلے میں اندر جا کر کے معاملات کو دیکھ لوں، پھر جب اندر جا کر کے معاملات کو دیکھ لوں گا تو پھر حضور آپ تشریف لے آئیے گا، میں آپ کو پھر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام غار میں گئے۔ اتنا لمبا یہ ٹاپک ہے کہ اس پر علماء جب کلام کرتے ہیں، خطبہ جب کلام کرتے ہیں تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں کلام کرتے کرتے، لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوتا، لیکن میں اختصار کا دامن پکڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے یار غار کو حکم دے دیا کہ آپ جائیں۔ انہوں نے جا کر کے جو سوراخ صاف کرنے تھے، بند کرنے تھے، کر دیے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ نے چادر مبارکہ کو پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں میں دے دیا، بلکہ آج ایک عجیب بات میں نے پڑھی ہے، ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے سوراخ بند کر دیے، اپنا قمیض پھاڑ کر بھی ان سوراخوں میں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانے لگے تو بعض مرتبہ تو بعض نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ ایڈی ایک جگہ رکھ دی، اور یہ بھی مفسرین میں سے ایک مفسر نے لکھا ہے، کہا کہ ایک سوراخ کے اندر آپ نے پاؤں رکھا تو پاؤں بھی اندر چلا گیا، تو پنڈلی گھٹنے تک نہیں، اس سے بھی آگے تک ٹانگ مبارک اندر چلی گئی، جس پر سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر کے جسم پر کرتا نہیں ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیری قمیض کدھر گئی؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام یہ میں نے یوں استعمال کر لی ہے۔ کریم آقا کے لبہائے مبارکہ پر جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ حاضرین، ناظرین، بلکہ ہمارے فیس بک کے ناظرین، یوٹیوب کے ناظرین، آپ نے سنا محبوب کی دعا کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی محبوب کی دعا ہے جس کو مالک کائنات کے حبیب نے مانگا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صدیق اکبر عتیق و اطہر کی۔ تو آپ آئیے جناب والا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ادھر جناب والا کفار قریش نے یہ انعام مقرر کیا کہ جو ان کو پکڑ کر کے لائے گا اسے ہم 100 اونٹ دیں گے۔ اب یہ انعام بھی مقرر کر دیا گیا، لیکن یاد رکھنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ 3 دن غار میں رہے ہیں۔ 3 دن غار میں گزارنے والے تنہا صدیق اکبر عتیق و اطہر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر غار میں ہیں۔ اور دن کے وقت میں ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ یہ دیکھ بھال کفار کے ساتھ دیکھ بھال کرتے ہیں مال اسباب کی، اور کفار کی باتیں سنتے ہیں، کفار کی باتیں دن بھر کی جو سنی ہوتی ہیں شام کے وقت میں رات کو جا کر کے صدیق اکبر اور محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر جو ہیں وہ رات کو کھانا حضور کی بارگاہ میں پہنچاتی ہیں۔ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ وہ غار کے آس پاس ہی دودھ والی بکریاں چراتا رہتا ہے، جس سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی دودھ سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک لمبی داستان ہے،
جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غار میں ہے، تو یہ تنہا وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور کا قرب اس طرح ملا ہے کہ 3 دن انہوں نے محبوب کے ساتھ تنہا گزارے، اور 3 دن تک آل ابو بکر نے خدمت سر انجام دی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابو بکر یہ بھی خادم بن کر کے خدمت کر رہا ہے، اسما بنت ابو بکر یہ بھی خدمت کر رہی ہے، اور آپ کا غلام عامر بن فہیرہ یہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھنا کہ تمام تر نسبی رشتہ دار حضور نبی کریم علیہ السلام کے موجود تھے، لیکن اس کڑے وقت کے اندر، کڑے سفر میں، کڑے معمولات میں صدیق اکبر حضور نبی کریم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی آل بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صدیق اکبر تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بہرحال سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا لاڈلا صحابی، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کے ارادے بنا چکے، تو آپ پھر ان سے بچا کر کے غار کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سماعت کر لیا کہ جب چلتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کاندھے پر اٹھا لیا، تو جس کو کاندھے پر اٹھایا گیا ہے وہ حضور ہیں، اور جس کو حضور نے کاندھے پر اٹھایا ہے وہ مولا علی ہیں۔ مولا علی بھی شان والے، جن کو بستر ملا، اور بستر والا جن کو ملا وہ صدیق اکبر بھی شان والے ہیں۔ یاد رکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار میں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کافروں نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، فرمایا گھبرا نہ، ٹینشن نہ لے، نہ گھبرا، لا تحزن، غم نہ کر۔ صدیق اکبر کو اپنا غم نہیں تھا، محبوب کا غم تھا۔ یاد رکھنا، محبوب کا غم تھا کہ کافر کہیں میرے محبوب کو تنگ نہ کریں، تو حضور نے فرمایا غم نہ کر، نہیں دیکھیں گے۔ صوفیہ نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، کہا صدیق وہ نہیں دیکھیں گے، کس طرح؟ ان کی گردن میں سریا ہے، سریا، اور وہ سریا انہیں جھکنے نہیں دے گا، انہوں نے جھکنا نہیں، ہم نے نظر آنا نہیں، ہم تو اسے نظر آتے ہیں جو جھک جائے۔ بریلی کے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ ہاں، آپ عالم کی جان ہیں، جان عالم کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر لے کر کے غار کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو کاندھے پر بٹھایا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سینہ محبوب پر ہیں۔ یہاں ایک توجہ طلب بات کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام کا جو گھوڑا نکالتے ہیں، ان سے پوچھا جائے اس دور میں جو تم گھوڑا نکال رہے ہو کہ یہ امام کا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس جیسا گھوڑا تھا؟ کہا نہیں۔ اس کی نسل میں تھا؟ کہا نہیں۔ اس رنگ کا تھا؟ کہا نہیں۔ کیونکہ امام نے گھوڑے پر سواری کی ہے، تو گھوڑے پر سواری کی ہے تو گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس امام علی مقام، امام جنت نشان، امام عرش مقام، امام حسین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، ان کے نانا جان نے جن پر سواری کی ہے وہ صدیق کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کے کپڑے کسی پتھر پر آ جائیں تو قرآن بتاتا ہے وہ پتھر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہیں۔ جس صفا و مروہ پر حضرت حاجرہ دوڑیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جہاں ولیاء دوڑیں وہ اللہ کی نشانی ہے، تو جن کے کاندھے پر نبی خود سوار ہو جائے وہ صدیق اللہ کی کس قدر نشانی ہوگا۔ نبی کے قدم سینہ صدیق پر ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو جن کے سینے میں صدیق کا بغض ہے، قیامت تک وہ پٹتے رہیں گے۔ سینہ صدیق پر حضور کے قدم مبارکین ہیں، سبحان اللہ، کھائی قرآن نے خاک کے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ خیر بات طول پکڑ رہی ہے اور ہمارا وقت تیزی کے ساتھ سمٹتا ہوا جا رہا ہے، ہم اپنی بات کو کلوز کرنے کی طرف
بڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40، اس میں ثانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کو کہا گیا، اگر حضور پہلے تو ثانی وہ ہیں، اگر اوپر حضور ہے تو نیچے یہ ہیں۔ خیر، ابو بکر ثانی قرار دیا گیا ہے، اور یہاں بھی غار میں بھی ابو بکر ثانی ہیں۔ پھر دیکھا جائے کہ اسلام، جب حضور نے اسلام لانے کی دعوت دی ہے تو سب سے پہلے حضور پر ایمان لا کر کے انہوں نے شرف پایا۔ حضور نے پہلے تبلیغ کی ہے تو پھر دوسرے نمبر پر انہوں نے تبلیغ اسلام کر کے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن عفان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ گویا سب سے پہلے خطیب بھی حضور کے بعد یہی، پہلے حضور ہیں پھر یہ خطیب ہیں۔ اس معاملے میں بھی آپ ثانی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوے میں بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ہی رہے، بلکہ تمام غزوات میں بھی حضور کے ساتھ رہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علالت کے ایام میں آپ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھانے کا شرف پایا، اس لیے بھی آپ حضور کے دوسرے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ کہا گیا جانے کائنات، میرے باپ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا میرے باپ نرم دل آدمی ہیں، وہ جب آپ کو مصلی سے غیب دیکھیں گے تو ان سے قرات نہیں ہو سکے گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ فرمایا میں نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر عرض کیا گیا حضور کسی اور کو کہہ دیں۔ فرمایا میں نے کہا ہے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا حکم پا کر کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے شب جمعہ کی عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، پھر جمعے کی 5 نمازیں، پھر ہفتے کی 5 نمازیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں، 16 نمازیں ہو گئی۔ پیر والے دن کی فجر کی نماز ملا کر کے 17 نمازیں دور رسالت ماپ میں، آپ کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر عتیق و اطہر نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے پڑھائی ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرملال ہو گیا، سارے ہی عجیب و غریب کیفیت میں تھے، سہارا دینے والی ذات بھی صدیق اکبر کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، الآخر تک، کہ کیا یہ رسول جس طرح پہلے آئے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، تو کیا یہ چلے جائیں گے تو ہم اسلام سے پھر جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم ان کے بعد بھی اسلام پر قائم رہیں گے۔ تو تمام کے تمام صحابہ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم و خلاصہ اس دن ہم پر عیاں ہوا کہ جب حضور کا وصال ہوا اور صدیق اکبر نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پھر سارے کے سارے جنہوں نے سنا تھا اسی تلاوت کو، اسی آیت کریمہ کی تلاوت کو کرتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آپ ہی سب سے پہلے دوسرے ہیں جو آپ کے مزار اقدس میں، آپ کے پہلو میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم کی بے شمار احادیث میں سے یہ بھی ہے کہ فرمایا ہم قیامت کے دن یوں اٹھیں گے، ہمارے ساتھ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، اسی طرح میدان معاشر میں ہم چلیں گے۔ بہرحال صدیق اکبر کی شان، مقام، مرتبہ بہت زیادہ ہے، سفر ہو یا حضر ہو، صدیق اکبر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی وقت گزارنے والے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے ایک بات بڑی مزیداری کی لکھی ہے، اور وہ بات بھی ذوق سے خالی نہیں ہے کہ جب مالک کائنات جل والا نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے بارے میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ ہم نے ان پر سکینہ اتارا۔ اب سکینہ، حضور کا قلب اطہر تو ہر وقت ہی مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ جس سکینہ جس پر نازل ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کا قلب مبارکہ ہے، ان پر اللہ نے سکینہ اتارا۔ اگر اس سکینہ کے مضمون کو بھی آپ مزید پڑھنا چاہیں تو پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کے اندر جو تابوت سکینہ کا ذکر ہے، وہ تابوت سکینہ بھی اس قوم کے لیے سکون و اطمینان کا باعث بنتا تھا۔ ان کو آگے رکھ کر کے وہ فتح اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو اللہ اس تابوت سکینہ میں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر جو از خود مالک کائنات نے
ایک یاقوت کے پتھر میں کنندہ کی تھی، کسی کیمرے سے تو بنائی نہیں تھی، ہاتھ سے تو بنائی نہیں تھی، تو وہ بھی اس میں تھی، نالین موسیٰ بھی تھے، عصا بھی تھا، ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات بھی تھے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں آپ اس مضمون کو پڑھ سکیں گے۔ عرشوں کا مالک ہماری آج کی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کچھ غلطی کوتاہی رہ گئی ہے تو یقیناً ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کریم ہماری کم علمی کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کی قرآن سے ہم نے برکتیں لی ہیں، کچھ تفسیر سے برکتیں لی ہیں، کچھ علماء کے استدلال سے برکتیں لی ہیں، کچھ کتب سے ہم نے برکتیں لی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا دوسرا درس قرآن تھا صدیق اکبر کی شان میں۔ اللہ نے چاہا تو کل بھی ہم آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ ہمارا ٹائم تو 6 بجے کا ہی ہے، اگر اللہ نے صحت و تندرستی سلامت رکھی تو انشاءاللہ کل نماز مغرب کے بعد 6 بجے آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ جو لوگ ہمارے فیس بک پہ اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جن لوگوں نے میسج کیے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے اس کو ہم بعد میں پڑھ کر کے آپ کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، اور آپ سے التجا بھی کریں گے کہ اگر ہو سکے مناسب خیال فرمائیں تو اس کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ عرشوں کا مالک آپ سے مجھ سے راضی ہو۔